هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 120 کلاسز بنا چکے ہیں اور تقریباً ہم 21 قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور 20 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ پوری کی پوری حل کر چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ ہمارے چلی ہے قاعدہ نمبر 21 کے تحت جو مشق ہے اس میں ہم لوگ ترکیب نمبر 1، 2، 3 اور 4 جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تین ترکیبیں ہم لوگ کر چکے ہیں اور آج جو ہے وہ ہماری ہوگی ترکیب نمبر 4۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 4 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 4 ہے الباء وہی للالصاق۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ عبارت ہے کس کی؟ شرح میعات عامل کی، اور وہاں پر جو النوع الاول ہے حروف جارہ کے جو استعمالات بتائے جا رہے ہیں، وہاں پر یہ با کا استعمال جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ با جو ہے وہ الصاق کے لیے ہوتا ہے۔ پھر آگے عبارت ہے کہ الصاق حقیقی ہوتا ہے اور الصاق مجازی ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا، تو وہ مجازی بھی ہوتا ہے حقیقی بھی ہوتا ہے۔ وہ تو خیر شرح میعات عامل میں مزید جو ہے وہ با کے استعمال کی تفصیل ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم اگر اس کو سمجھیں کہ اس کی ترکیب کیسے کریں گے، تو ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ قاعدہ جس کے تحت ہم لوگ یہ مشق کر رہے ہیں اس قاعدے کو آپ اپنے ذہن میں ایک مرتبہ تازہ کر لیں۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ بعض اوقات عبارت میں اولاً 2 اسماء معرفہ واو کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے بعد ایک خبر ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 2 اسماء معرفہ، یہ ایک اسم معرفہ ہے، یہ ایک اسم معرفہ ہے، اور ایک بیچ میں واو ہے، تو 2 اسماء معرفہ واو کے ساتھ آتے ہیں، ان کے بعد ایک خبر ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس پہلے والے معرفہ کو مبتدا اول، واو کو زائدہ اور ہیا کو مبتدا ثانی، لام حرف جر الصاق مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو بنا دیں گے آپ خبر مبتدا ثانی کی، اور مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الباء مبتدا اول کی خبر بن جائے گا، اور پھر مبتدا اول اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ دیکھیں جناب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ الباء یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ اگر آپ یہ کہیں تو ہم کہیں گے یہ الباء جو ہے نا وہ معرفہ ہے، کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، ایک معرفہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بنا دیا مبتدا اول، یہ جو ایک معرفہ ہمیں یہاں پہ ملا نا، اس کو ہم نے بنا دیا مبتدا اول۔ اچھا، یہ جو واو ہے، واو زائدہ قاعدے کے بالکل مطابق، عین مطابق، ہیا جو ہے وہ ضمیر ہے اور ضمائر جو ہوتی ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ تو ایک اور معرفہ مل گیا، اب اس کو کیا کریں گے، مبتدا ثانی بنا دیں گے۔ یہ جو لام ہے نا، لام للالصاقی، یہ لام حرف جر اور الصاقی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن گیا کیا، اس مبتدا ثانی کی، ہیا مبتدا ثانی کی خبر، اور یہ ہیا مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور پھر یہ اس مبتدا اول کی بن گیا خبر، اور پھر یہ مبتدا اول اپنے خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ الباء معرفہ مبتدا واو زائدہ یا، یہ الباء معرفہ مبتدا اول واو زائدہ یا مبتدا ثانی، اور لام حرف جر الصاقی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر مبتدا ثانی کی خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کی خبر، اور مبتدا اول اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس قاعدہ نمبر جو ہے 21، قاعدہ نمبر 21 کے تحت جو مشق ہے الحمدللہ اس کی ترکیب نمبر 4 بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔